بات بیان کرنے اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ریپرکشنز ہوں اس پہ جو صبر کرنے کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پہ سورہ عصر میں قسم کھا کے کہیے کہ وہی لوگ کامیاب ہیں، اس کے علاوہ سارے لوگ ناکام ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ پاک سرزمین پارٹی اپنے پہلے دن سے لے کر اپنے وجود سے لے کر آج تک، اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو اپنی آخری سانسوں تک، ہمارے مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی جو ہماری اگلی نسلیں اس پارٹی کو جن اصولوں پہ، جن ضابطوں پر اس کو چلائیں گی، انشاءاللہ تعالی وہ حق اور سچ کی بات ہوگی، حق ہوگی، حق جو بات ہوگی وہ ببانگ دہل بولیں گے، وہ ببانگ دہل بولیں گے بغیر کسی اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کا فائدہ اور نقصان کیا ہے۔ نقصان اور فائدے کو بیس بنا کر اپنی بات کے فیصلے نہیں کریں گے، صحیح اور غلط کو بیس بنائیں گے، صحیح اور غلط کو بیس بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں مودی صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے آئے ہوئے تمام دوستوں، آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ ایک دفعہ پھر ہماری دعوت پہ یہاں پر تشریف لائے۔ ہم نے آج آپ کو جس بات پہ زحمت دی ہے وہ یہ کہ میں آپ کے ذریعے پاکستان کے حکمرانوں کو ایک دفعہ جھنجھوڑوں پھر کہ بھائی اب سے چند دنوں پہلے تک کی بات ہے کہ کراچی کے مسائل اس وقت پاکستان کے مسائل کا نمبر 1 پرائورٹی تھی، ایسی پرائورٹی تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس پر عدالت لگا رہے تھے، آرمی چیف آ کر یہاں پر بیٹھ رہے تھے، وزیر اعظم نے کراچی کا دورہ کیا اور لگ یہ رہا تھا کہ شاید اب کراچی کے دیرینہ مسائل کے اوپر ارباب اختیار اور ملک کے پاورفل کوریڈورز کی توجہ ہو گئی ہے، تو شاید اب ہمیں آئندہ آنے والے دنوں میں ان مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے جن سے ہم گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، آنکھ اوجھل بات اوجھل والی بات ہے۔ ایک ٹی وی میڈیا نے ڈیفینیٹلی ان کے پاس خبروں کی بھرمار ہے، پنجاب میں افسوسناک واقعہ ہوا، ملک کی ایک بیٹی کے ساتھ زیادتی کا واقعہ ہوا، سارے میڈیا کی توجہ اس پہ گئی، تو دا مومنٹ میڈیا کی توجہ اس کیس پہ گئی، حکمرانوں کی توجہ جو ہے وہ کراچی پر سے ہٹ گئی، حکمرانوں کی توجہ کراچی پہ سے ہٹ گئی۔ اب نہ کوئی بات ہے نہ کوئی گفتگو ہے، ہم نے معلومات کرا لی کہ بھائی کوئی میٹنگ ہو رہی ہو کچھ کے اوپر، کوئی مسئلے مسائل ہو رہے ہوں، کوئی ڈسکشن، کچھ بھی نہیں ہے، سناٹا ہے۔ اب کب دوبارہ توجہ ہوگی؟ جب کوئی مرے گا پھر یہاں پر، جب نالے دوبارہ بھریں گے یہاں پر، جب گھر تباہ ہوں گے یہاں پر خدا نخواستہ، جب بجلی گرے گی یہاں پر، جب لوگوں کے اربوں روپے کا نقصان ہوگا۔ آج بھی کراچی میں، آج بھی جس وقت میں آپ سے گفتگو ہوں، اس وقت بھی کراچی کے بازاروں میں پانی کھڑا ہے، اس وقت بھی کراچی کے ایسے علاقے جن کی گلیاں جو ہے وہ تباہ برباد ہیں، اور کوئی آؤٹسکرٹس کی، چلو میرے ساتھ یہ جاوید نہاری والی عزیز آباد، چلو جاوید نہاری والی سڑک پر چلو، تباہ برباد ہو گئی ساری۔ چلو میرے ساتھ یہ کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز کی برابر والی گلی چلو، تباہ ہو گئی، فارغ ہو گئی ساری۔ اور یہ تو ڈیفینیٹلی مجھے ہمارے پاس کراچی اتنا پھیلا ہوا ہے، تو سرجانی کا کیا حال ہوگا، کورنگی کا کیا حال ہوگا، اورنگی کا کیا حال ہوگا، بلدیا کا کیا حال ہوگا، موج گوٹ کا کیا حال ہوگا، بولڈن مارکیٹ کا میں خود وزٹ کر کے آیا، بولڈن مارکیٹ سارے میں نے مارکیٹ کو بتایا کہ پانی بھرا ہوا ہے، میں نے خود دیکھا پانی، 20 دن ہو گئے صدر کے علاقے میں، اور سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا، اب تو فیگرز بھی آ گئی کہ کراچی کی ایک مارکیٹ، صدر کی ایک مارکیٹ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ، پورے لاہور سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں، پورے اسلام آباد سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں۔ میں
یہاں پر آپ سے، آپ کے ذریعے میں ارباب اختیار کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، میں آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کو یہاں سے آواز لگانا چاہتا ہوں. باجوہ صاحب، ہم صوبہ سندھ کی پیپلز پارٹی کی حکومت سے پہلے ہی مایوس تھے. ہم کراچی میں لوکل گورنمنٹ جس پہلے ہی مایوس تھے، بدکار لوگ تھے، کرپٹ لوگ تھے. ہمیں وفاقی حکومت سے کوئی توقع نہیں تھی. جب آپ دو امیدیں جاگ گئیں. ایک تو چیف جسٹس آف پاکستان نے جب کراچی کے لوگوں کی امنگوں کی نمائندگی کرنا شروع کی، انہوں نے ٹیک اپ کیا اور انہوں نے جو کامنٹس پاس کیے، ہمیں امید جاگ گئی چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ اب ہمارا مسئلہ پرماننٹ طور پر شاید حل ہو. پھر اس کے بعد میں شکر گزار ہوں جناب آرمی چیف صاحب کا کہ وہ 2 راتوں 2 دنوں کے لیے کراچی آئے اور صرف کراچی کے مسائل کے اوپر انہوں نے آ کر گفتگو کی اور اپنی ڈائریکشن دی اور بات کی جو ہمارے پاس میڈیا کے ذریعے اطلاعات آئیں. تو ہماری کراچی والوں کی امید بن گئی کہ اب اس لیول پر کبھی بھی پاکستان میں کراچی کے مسائل کے اوپر توجہ نہیں دی گئی تھی، اب ہمارا مسئلہ حل ہوگا. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آرمی چیف صاحب کے فالو اپ میں جو وزیر اعظم پاکستان آئے، انہوں نے گورنر ہاؤس کا جو دورہ کیا اور اس گورنر ہاؤس کے دورے کے بعد انہوں نے جو ایک پرچہ ان کو پڑھ کر انہوں نے سنایا اور انہوں نے جس میں یہ نوید دی کہ وہ 1100 ارب سمتنگ ارب روپے کا کراچی کو وہ پیکیج دے کر جا رہے ہیں. بس جب جتنی معلوم کہتے ہیں نا آگہی عذاب ہے، ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ پیکیجز کے کیا ڈرامے بازیاں ہیں ساری. ہمیں تو پتہ ہے کہ پیسے کاغذوں پہ نہیں آتے، پیسے کے لیے پروجیکٹ بنایا جاتا ہے، پروجیکٹ اپروو کرائی جاتی ہے، اس کا پروونشل اپروول ہوتی ہے، پھر CDWP ہوتی ہے اس کی پھر ایکنک اپروول ہوتی ہے. یہ تو گئی بھینس پانی میں. پروجیکٹ 1100 ارب روپے کس نے دیکھے؟ اور پھر اسی دن اخبار میں خبر لگی ہوئی پیپلز پارٹی کی کہ چیئرمین کی کہ بھائی یہ تو پیسے ہی نہیں ہے، 800 ارب روپے تو ہم دے رہے ہیں. ہم نے بولا ہو گیا کام کراچی. میں یہاں پر جو کہ بہت سینسیٹیو بات ہے اور میری بات کو غلط سیاق کو سباق میں نہیں، میں پاکستان کا وفادار اور اداروں کا وفادار ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے، ہم پیپلز پارٹی سے مایوس تھے، کوئی بات نہیں، مایوسی چل رہی تھی. ہم MQM سے مایوس تھے، کوئی بات نہیں. ہم PTI کی حکومت، وفاقی حکومت سے مایوس تھے، کوئی بات نہیں. پہلی دفعہ کراچی کے لوگوں کو آرمی چیف کے انٹرونشن کے بعد پاکستان آرمی سے امیدیں وابستہ ہو گئی. اب اگر کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ مایوسی پیپلز پارٹی اور سیاسی پارٹیوں سے نہیں، یہ پاکستان کے ایک معتبر انسٹیٹیوشن سے مایوسی ہوگی، جو کہ خطرناک بات ہے، جو کہ صحیح بات نہیں ہے. اس لیے کہ وہ خود انوالو ہوئے، انہوں نے توجہ دی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے. خدارا جس جذبے کے تحت آپ انوالو ہوئے تھے اور آپ نے وجہ فرمایا تھا کہ کراچی اگر نہیں بنے گا تو ملک نہیں بنے گا، کراچی اگر تباہ ہوگا تو ملک تباہ ہوگا، کراچی بیک بون ہے پاکستان کی اکانومی کی، آپ اس کو خدارا ادھورا نہ چھوڑیں ان لوگوں کے اوپر. اگر یہی پروونشل گورنمنٹ والوں نے کرنا ہوتا، یہی لوکل گورنمنٹ والوں نے کرنا ہوتا، یہی وفاقی حکومت والوں نے کرنا ہوتا تو جناب یہ نوبت ہی نہیں آتی. سب تو اپنی اپنی جگہ موجود ہیں. تو خدا کے واسطے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اب یہ کوئی بھی اب مسئلہ دوبارہ ہوگا تو آپ یقین کریں یہ ساری سیاسی پارٹیاں یک زبان ہو کر جو ہے وہ آرمی کو بلیم دے رہی ہوں گی. یہ سارے جو حکومت میں بیٹھے ہیں سب کہہ رہے ہوں دیکھو ہم تو ہمارے ہاتھ پیر تو باندھ دیے، وہ تو ہم نے سب کچھ تو ان کے حوالے کر دیا ہے. یہی نہ یہ سب لوگوں کو یہ کہہ رہے ہوں گے. میں پہلے سے انتباہ کر رہا ہوں. تو خدارا کراچی کے ایشو کو نہ چھوڑیں. اور حالیہ ٹیکس کے جو گوشوارے ہیں جو آئے ہیں، نمبرز آئے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کراچی ہی پاکستان چلا رہا ہے، کراچی اکانومیکلی پاکستان چلا رہا ہے. تو ایشوز ختم ہو گئے، میڈیا کی توجہ ہٹ گئی تو سارے ایشوز جو ہے وہ ساری کارروائیاں ختم ہو گئی. امیجیٹلی جو کام کرنا چاہیے
میں آپ کو حل بھی بتا دیتا ہوں. مصطفیٰ کمال نے پی ایس پی نے کبھی صرف مسائل نہیں بتائے، حل امیجیٹلی جو کام ہونا چاہیے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کراچی کے 80% ڈرینیج کا مسئلہ آپ حل کر سکتے ہیں. کیسے؟ 3 نالے ہیں، گجر نالا، اورنگی نالا اور محمود آباد نالے کو اپنی اوریجنل ویڈتھ پہ اور اپنی اوریجنل ڈیپتھ پہ لے آئیں. جب آپ یہ کرنے جائیں گے تو آپ کو انکروچمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا. انکروچمنٹ کو ریموو کرنے سے پہلے سروے ہوئے ہیں. آپ صوبائی حکومت سے بولیں کہ شہر میں اتنی لاکھوں ایکڑ زمینیں پڑی ہوئی ہیں، 300 ایکڑ کے 3 ٹکڑے آپ کو اناؤنس کرنے ہیں. ہر گھر جس کو آپ توڑیں اس کو 100 گز کا پلاٹ دیں. وفاق سے آپ 1 لاکھ روپے کا چیک لیں فی گھر، کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ اس کو 1 لاکھ کا چیک دیں، 100 گز کے پلاٹ کا اس کو کاغذات دیں. اس کو بولے جا کر اپنی جھگی بناؤ اور جا کے پرل ڈاؤن نالے سے نکلو یہاں سے، اور اس کے گھر کو توڑے بغیر کمپنسیشن، بغیر اس کو جگہ دیے ایک گھر کو بھی ہاتھ نہ لگائیں. جب یہ توڑ چکے ہیں آپ تو یہ تینوں نالوں کو بیک وقت آپ اس کی اوریجنل وڈتھ پہ لے کر آئیں، اوریجنل ڈیپتھ پہ لے کر آئیں، اور دونوں اطراف میں سڑکیں بنائیں، سروس روڈ بنائیں. 2 فائدے ہیں سروس روڈ کے. ایک تو فیوچر انکروچمنٹ کے لیے وہ ہمیشہ کے لیے وہ جگہ سیف ہو جائے گی اگر آپ اس کے اوپر روڈ بنا دیں گے. کیونکہ جب آپ روڈ بنا دیں گے تو روڈ کے اوپر کوئی آ کر اپنا گھر نہیں بناتا، ٹھیلا نہیں لگائے گا. تو ہمیشہ کے لیے آپ کو چوکیداری نہیں کرنی پڑے گی، وہ جگہ سیف ہو جائے گی. پھر وہ سروس روڈ ان سارے نالوں کے 1 انچ تک کی آپ کو ایکسس دیں گے، اور وہ ایکسس آپ کو مشینیں اتارنے کے لیے آپ کے کام آئیں گی. آئندہ آنے والی تمام نسلوں کے لیے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ 3 نالے آپ نے کر دیے، 80% کراچی کا ڈرینیج کا مسئلہ حل ہو جائے گا. کون سی راکٹ سائنس ہے اس کے اندر؟ کون سا بڑا جو ہے اس میں سائنسدان چاہیے؟ میں بار بار بول رہا ہوں، اس پاکستان کے لیے بول رہا ہوں، کراچی کے لیے بول رہا ہوں. ہمیں تجربہ ہے. جو یہ کہتا ہے نہیں ہو سکتا، پھر اگین میں کہوں گا پھر دے دو، پھر ہمارے ہاتھ میں، ہم کر کے دکھاتے ہیں. پھر آپ جو ہے وہ پھر 14 گھنٹوں میں پھر نوٹسز واپس لیتے ہو، آپ کی حالت خراب ہو جاتی ہے. جو یہ کہتا ہے نہیں ہو سکتا، پھر دے دو ہمارے ہاتھ میں. نہ کر کے دیں تو پھر ہمیں ٹانگ دینا، سولی پہ چڑھا دینا، ہمیں چوک پہ لٹکا دینا. ہم نے یہ لیاری ایکسپریس وے سمندر جیسا پروجیکٹ ہے، چھوٹے چھوٹے نالے، اس میں 28,000 مکان اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں سے توڑوائے. 32,000 ٹوٹل مکانات، 28,000 ہمارے ہاتھوں سے ٹوٹے. 90% لیاری ایکسپریس وے ہمارے ہاتھوں سے بنا ہے. یہی اسی فارمولے کے تحت آج چل رہا نہیں چل رہا وہ لیاری ایکسپریس وے. بھلے میرے جانے کے 10 سالوں کے بعد 5% کام کمپلیٹ کیا ہے، لیکن الحمدللہ اتنے آگے تک اس پروجیکٹ کو لے کر گئے تھے کہ وہ انڈو نہیں ہو سکا. الحمدللہ یہ ڈویبل ہے. تو ہماری تو کوئی امیدیں نہیں ہے پروونشل گورنمنٹ سے، ہماری تو کوئی امیدیں نہیں ہیں لوکل گورنمنٹ سے، اور مجھے تو کوئی خاص امید وفاقی حکومت سے بھی نہیں ہے. وہ آرمی چیف صاحب ان کو استعمال کرنا چاہیں، چیزیں کرنا چاہیں وہ کر لیں، لیکن ہمیں انہوں نے خود امید دلوائی ہے کراچی والوں کو. انہوں نے آ کر یہاں بیٹھ کر خود امید دلوائی ہے. خدا را اس امید کو مایوسی میں نہ بدلیں، خدا را اس امید کو مایوسی میں نہ بدلیں. لوگ اگر یہاں سے اگر یہی کرنا تھا تو پھر انوالو نہیں ہونا تھا. اگر یہی کرنا تھا تو انوالو نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ پاکستان کے ادارے کی بات ہے، ادھر سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے. ہم ان سے تو پہلے ہی مایوس تھے. اللہ کرے کہ میری بات سمجھ آئے اور میری بات لوگ، اور میں بالکل ایک پیشنیٹ پاکستانی کی حیثیت سے یہ میں رائے مشورہ دے رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے دکھ رہا ہے کہ آگے جا کر تھوڑے دنوں میں کوئی ایک مسئلہ ہوگا، دوبارہ تباہی بربادی ہوگی، اور لوگ پھر یہ صوبائی حکومت کو چھوڑ کر اور لوکل گورنمنٹ کو چھوڑ کر، شہری حکومت کو چھوڑ کر، وفاقی حکومت کو چھوڑ کر پھر خدا نہ خواستہ اداروں کے اوپر لوگ کامنٹری پاس کریں گے، اپنی باتیں کریں گے. اس سے پہلے میں یہ انتباہ کرنا چاہتا ہوں، خدا را توجہ دیں اور ہمارے مسائل کو سنیں اور اس کو دیکھیں. اور اے پی سی ہوئی ہے 3 دن پہلے، بڑا شور شرابہ ہے بھائی اے پی سی کا. مجھے حیرت ہے بھائی، نواز شریف صاحب کا ایک لیگیسی ہے. انہوں نے پنجاب میں ان کے لوگوں نے کام کیا، ان کے شہباز شریف صاحب کا کام جو ہے مشہور ہے، ٹھیک ہے. فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ حکومت میں کبھی رہے کبھی نہیں رہے. یہ جو میزبان ہے پاکستان پیپلز پارٹی، وہ جو جمہوریت کا کہہ کہ ان کے جو ہے وہ حلق خوش کر رہے ہیں، وہ کس منہ سے اس موجودہ حکومت کو برا بول سکتے ہیں؟
وہ کس منہ سے بول سکتے ہیں؟ ان کی تو آج صوبہ سندھ میں حکومت ہے غضب خدا کا، جو آج ان کے پاس پاور ہے اس پہ انہوں نے ہمارے پانی بند کر ہمارے پانی بند کر دیا، اس پہ انہوں نے ہمارے گھروں کے اندر جو ہے نالے کا پانی گھسا دیا، اس پہ انہوں نے ہمارے سیوریج کا پانی ہمارے گھروں سے باہر نہیں جاتا، اس پہ ہمارے گھروں کے اندر کچرا گھس گیا، اس پہ جو ہے وہ لاڑکانہ میں ایڈز پھیل گیا، اس پہ جو ہے وہ لاڑکانہ میں اسکولوں میں استبل بن گئے، بھینسیں باندھ دی، اس پہ جو ہے وہ کتے کاٹ رہے ہیں سندھ میں بچوں کو، ان کو ویکسین لگانے کے لیے ویکسین نہیں ہے، کراچی میں آ کے بچہ جو اپنی جان دیتا ہے، روزانہ تھرموس پہ بچے مر رہے ہیں، 20 دن حیدرآباد میں لائٹ نہیں ہے، یہاں کراچی میں رات میں لائٹ نہیں ہے، صبح گیس نہیں ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ابھی تو صرف صوبائی حکومت ہے، ابھی اے پی سی ہو رہی ہے مزید حکمرانی لینے کے لیے، غضب خدا کا، پھر تو ہم کہاں جائیں گے؟ پھر ہمیں تو قبر کی جگہ بھی نہیں دیں گے۔ پھر یہ اس پہ یہ حال ہے، اس حکمرانی پہ یہ حال ہے کہ انہوں نے انسانوں کا جینا دوبر کر دیا ہے، اب یہ مزید پاور مانگ رہے، حکمران بننا چاہتے ہیں وفاق کے بھی، تو یہ تو پھر ہماری ہوا بھی روک لیں گے، یہ تو ہمیں سانس بھی نہیں لینے دیں گے۔ کس منہ سے پاکستان پیپلز پارٹی موجودہ حکمرانوں کو برا بول سکتی ہے؟ یہ تو خود آج حکمران ہیں، 18ویں ترمیم کے بعد پاورفل حکمران ہیں، اور جو جمہوریت کا نام لیتے ہیں، جمہوریت کے نام سے آپ یہ ساری اے پی سی کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت خطرے میں ہے اور سلیکٹڈ ہے اور یہ ہے وہ ہے، او بھائی آپ الیکٹڈ ہو تو آپ نے جو آمریت یہ سندھ میں مچا رکھی ہے کہ شہر میں چلو لیاقت آباد ہر ریزیڈینشل گھر فلیٹ بن گیا ہے، چلو ناظم آباد ہر ریزیڈینشل گھر 80 گز کا 40 گز کا گھر فلیٹ بن گیا، ہر گھر کیسے؟ جب سے آپ نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا کے یہاں پر آپ نے پورے تمام سندھ بھر سے لا کر آپ نے یہ دیکھے بغیر کہ کس کے پاس جعلی ڈومیسائل ہے، کس کے پاس جعلی سرٹیفکیٹ ہے، آپ نے لوگوں کو بھرتی کیا ہے، مقامی لوگوں کو آپ نے جو ہے وہ پیچھے کیا ہے، ان سب لوگ رشوتوں کو بازار گرم کر کے وہ پرمیشن دے رہے ہیں، سب کو وہ سب کو پرمیشن دے رہے ہیں، اور ان کے سربراہ منظور کاکا ہیں، اور وہ منظور کاکا کے سربراہ کون ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں۔ منظور کاکا آج کینیڈا سے بیٹھ کے بھی ایس پی سی اے کے معاملات وہی چلا رہے ہیں، تو آپ نے پورے شہر کو تباہ برباد کر دیا، تو آپ ابھی مزید اختیارات مانگ رہے ہیں، آپ مزید پاور مانگ رہے ہیں، تو یہ تباہی بربادی جو ہے وہ رکنی چاہیے خدا کے واسطے اس کے اوپر۔ تو یہ اے پی سی کرنا بالکل اچھی بات ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جمہوریت کو ہم جو ہے وہ کہتے ہیں، او بھائی لیکن جمہوریت آپ کے عمل سے تو نظر آئے۔ پاکستان کی تاریخ یہ ہے کہ جب اختیارات اور وسائل جو کہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ عام لوگوں کا گراس روٹ لیول والوں کا حق ہے، جب یہ نیچے حق پہنچا ہے تو عجیب تاریخ ہے کہ یہ آرمی جرنیلوں نے نیچے پہنچایا ہے۔ اب اس کے اوپر آپ کوئی بھی کومنٹری کرتے رہو، ایوب خان کے دور میں لوکل گورنمنٹ کے اختیارات نیچے وسائل گئے، ضیاء الحق کے دور میں اختیارات اور وسائل نیچے گئے، اور مشرف صاحب کے دور میں اختیارات وسائل نیچے گئے۔ یہ سو کالڈ جمہوری قیادت 2008 میں آئی تو 2010 میں جیسے تیسے 2 سال انہوں نے گزارے، برداشت کیا لوکل گورنمنٹ کو، اور جب ٹینیور ختم ہوا 2010 کا تو اگلے 5 سالوں تک الیکشن نہیں کروائے۔ یہ ملک کی سو کالڈ جمہوری حکومت کے ٹھیکیدار، انہوں نے 5 سالوں تک لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہی نہیں کروائے۔ وہ لوکل گورنمنٹ جس کا جو 90% لوگوں کے مسائل جس سے جڑے ہوئے گلی کوچوں میں، اس کے الیکشن ہی نہیں کروائے۔ 1 مہینہ یا 1 دن وزیر اعظم اور پارلیمنٹ اور ایم این اے اور ایم پی اے کا الیکشن اگر دیر ہو جائے تو ان کا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا، آئین خطرے میں پڑ جائے گا، پاکستان خطرے میں پڑ جائے گا۔ جو لوگوں کی ضرورت ہے وہ الیکشن 5 سالوں تک نہیں کرائے لوکل گورنمنٹ۔ تصور نہیں ہے دنیا میں کہ کسی امریکہ میں، یورپ میں، جہاں پہ جمہوریت کی مثالیں دیتے ہیں، وہاں پر 1 دن کے لیے بھی لوکل گورنمنٹ آف ہو سکے، تصور نہیں ہے۔ 5 سالوں کے بعد جب الیکشن کروائے تو جس طرح انہوں نے جوس نکال لیا سارے نظام کا، وہ آپ سب کو پتا ہے، اب دوبارہ ٹینیور ختم ہو گیا، ہم وزیر اعلیٰ صاحب خود فرما رہے ہیں کہ الیکشن تو نہیں ہو سکتے۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں کہ مردم شماری
کی کنفرمیشن نہیں ہوئی ابھی. تو یہ آج آپ کو پتا چلا. 2 سال سے 2017 میں آپ ہی وزیر اعلیٰ تھے, مردم شماری ہو گئی تھی, تو پتا تھا کہ بھائی ٹینیور ختم ہونا ہے, تو بھائی مردم شماری کی کنفرمیشن کرا نہیں تھی نا. انتظار کر رہے تھے کہ لوکل گورنمنٹ کا ٹائم ختم ہو اور یہ والا جواب پیش کریں گے. اس لیے حلقہ بندی نہیں ہو سکتی کہتے ہیں. اور سونے پہ سہاگا کے الیکشن کمیشن نے بھی ان کی یہ بات جو ہے وہ مان لی. اب گئی بھینس پانی میں. اب کیا ہے کہ اپنے من پسند کرپٹ قسم کے ایڈمنسٹریٹر بٹھا دیے کراچی میں, سارے ڈی سیز بٹھا دیے کراچی میں اپنے من پسند. اب ہم جو ہے وہ کلونیل دور میں ہیں, ہم کالے انگریزوں کے نرغے میں ہیں. بھائی انگریز کیا کرتا تھا؟ ہم نے کس لیے آزادی حاصل کی ہے؟ انگریز کیا کرتا تھا؟ یہی تو کرتا تھا, اپنا وائس رائے لا کے بٹھاتا تھا. تو یہ کراچی کو انہوں نے مفتوحہ علاقہ سمجھ رکھا ہے, یہاں پر وائس رائے لا کے بٹھا رہے ہیں. ہمیں یہ منظور نہیں ہے. یہ پاکستان کو, میں پاکستان کے اداروں کو, جوڈیشری کو, آرمی کو, میڈیا کو, پاکستان کے وزیر اعظم کو کہہ رہا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کراچی کو تباہ کر کے ملک کو تباہ کر رہی ہے. نوٹس لیجئے, یہ ٹھیک بات نہیں ہے. لاوا پکڑا ہے یہاں پہ, یہ ٹھیک بات نہیں ہے. اب آپ ایڈمنسٹریٹروں سے 4 سال 3-4 سال تک کھینچو گے, آپ الیکشن نہیں کراؤ گے. اس لیے کہ پتا ہے کہ آپ الیکشن کیوں نہیں کراؤ گے؟ اس لیے کہ پتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے کہ جہاں سے لوگ آپ کو یہ مینڈیٹ دیں کراچی کا. تو آپ ایڈمنسٹریٹرز کے ذریعے شہر کو قبضہ کرنا چاہتے ہو, اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہو. ہمیں یہ منظور نہیں ہے, کراچی کے لوگوں کو یہ منظور نہیں ہے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کچھ بھی کر کے, جس طرح سے نیشنل گورنمنٹ کے الیکشن کرائے گئے تھے, سپریم کورٹ جو ہے وہ انوالو ہو, نوٹس لے اور کوئی ارینجمنٹ کر کے فوراً سے بیشتر الیکشن کا اعلان کیا جائے. یہ ایڈمنسٹریٹروں سے سال تک, ان کرپٹ ایڈمنسٹریٹروں سے اس شہر کو تباہی بربادی سے بچایا جائے, تب شہر کو مزید تباہ برباد ہونے سے بچایا جائے. اور دیکھو, میں ببانگے دھول یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حیدرآباد کے مہاجروں کے گڑھ میں کھڑے ہو کر, ناظم آباد لیاقت آباد کے مہاجروں کے گڑھ میں کھڑے ہو کر میں یہ ببانگ, اور پھر لاڑکانہ میں جا کے سندھیوں کے بھی بیچ میں, لیکن امپورٹنٹ یہ کہ مہاجروں کے گڑھ میں کھڑے ہو کر میں یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ سندھی ہمارے بھائی ہیں, آج کے دور کے انصار ہیں. میں آج بھی اپنی اس بات کو سٹینڈ کرتا ہوں, میں قائم ہوں, مجھے رت اور آخری سانسوں تک قائم رہوں گا. یہ سندھی ہمارے بھائی ہیں, ہمارے آج کے دور کے انصار ہیں. لیکن یہ پاکستان پیپلز پارٹی مہاجروں سے تعصب کر رہی ہے, مہاجروں کے ساتھ ظلم کر رہی ہے. زبان کی بنیاد پر, نسل کی بنیاد پر تعصب کی بنا پر نیا ڈسٹرکٹ بنایا ہے, تعصب کی بنا پر اداروں کو کنٹرول کیا ہے, تعصب کی بنا پر روزگار میں کوٹا ہونے کے باوجود جعلی ڈومیسائل پہ لوگوں کو روزگار دیے. تعصب یہ سندھی نہیں کر رہا, اس کو بھی مار چکے ہیں کشمور سے لے کر کراچی تک. چند ہزار نوکریاں دینے سے سندھیوں کا بھلا نہیں ہو گیا, سندھی امیر نہیں ہو گیا. چلو چل کے دیکھنی ہے غربت کیسے ماں ایک وقت کی روٹی کے لیے اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہی ہے. چلو چل کے دیکھو, جہاں سے کتے پانی پی رہے ہیں, جانور پانی پی رہے ہیں, وہاں سے سندھ کی میری ماں بہن بیٹیاں جا کر جو ہے وہ بارشوں کے پانی کو جمع کر کے لے کر آ کر پانی پلا رہی ہیں. چلو چل کے دیکھو اسپتال اور اسکول کیسے جو ہے وہ ہستبن اور بھینس کے باڑوں میں کنورٹ ہو گئے. تو سندھیوں کے ساتھ بھی ظلم یہ پیپلز پارٹی کر چکی. وہ بیچارے اپنے اس حالات کو اپنی مقدر کی قسمت کا فیصلہ سمجھ کر گزار رہے تھے, اور یہ اب پچھلے 12 سالوں سے یہ بالکل مجھے کوئی آر نہیں ہے. چونکہ میں منافق آدمی نہیں ہوں تو اس لیے مجھے اس بات میں آر نہیں ہے کہ یہ پیورلی مہاجر ٹارگیٹڈ ہے. پیپلز پارٹی کا سارا عمل مہاجر ٹارگیٹڈ اگینسٹ مہاجر ٹارگیٹڈ ہے. اور اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے اس اقدام, اس نے 2.5 لاکھ آپ نے نوکری دی, ایک آدمی شہر کا نہیں ہے. مجھے ٹریفک پولیس والا روکے, وہ شہر کا نہیں ہے. میں FIR کٹوانے جاؤں تھانے میں, وہ شہر کا نہیں ہے. مجھے بلڈنگ کنٹرول والا آ کر مجھ سے رشوت مانگ رہا ہے, وہ شہر کا نہیں ہے. او بابا غضب خدا کا, یہ پاکستان کی خدمت نہیں ہے.
یہ سندھیوں کے ساتھ کی خدمت سندھیوں کی خدمت نہیں ہے. آپ سندھیوں کا نام لے کر آپ ان کا بھی استحصال کر رہے ہو اور آپ ان کا نام لے کر دوسروں کا بھی استحصال کر رہے ہو. تو میں بہت کلیئر ہوں اس والی بات میں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مذموم اقدامات ہیں. اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ مہاجروں کے ٹھیکیدار سو کالڈ. اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ ان کے عمل کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ جو مہاجر نام پر سیاست کر رہے ہیں. ان کو جیک پاٹ ہٹ ہو گیا ہے. یہ تمام یہ جو ایم کیو ایم والے ہیں وہ اس پیپلز پارٹی کی مہاجر دشمنی پالیسی کو لے کر اب لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں مہاجروں ہماری کرپشن بھول جاؤ کہ ہمارے پاس جو تھا ہم نے اس کا بیڑا غرق کیا، یہ بھول جاؤ. ہم نے کرپشن کی بھول جاؤ. ہم 2 پٹی ہوئی چپلوں میں آئے تھے، آج ملینر بن گئے ہیں. ہم KKF سے 25,000 روپے ماہانہ لے کر جو ہے وہ اپنے اخراجات چلاتے تھے، آج ہم جو ہے وہ بڑے لینڈ لارڈ بن گئے ہیں. یہ سب بھول جاؤ. آؤ پیپلز پارٹی کے اس تعصب سے بچنے کے لیے نیا صوبہ بناتے ہیں. یہ لالی پاپ دے رہے ہیں، نیا صوبہ بناتے ہیں. وہ نئے صوبے کے نعرے کے پیچھے یہ مہاجروں کے نام پر کرنے والے سیاست کرنے والے لوگ یہ اس کے پیچھے چھپنا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کی ساری کرپشن ساری بددیانتی چھپ جائے. اچھا بھائی آ جاؤ ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں صوبہ کیسے بنے گا. صوبہ تو آئینی طور پر ایسے بن سکتا ہے کہ صوبہ سندھ کی اسمبلی میں 2/3 اکثریت ہو. ہے ان کے پاس ہے کہ ایم کیو والوں کے پاس؟ وہ تو نہیں ہے. تو صوبہ سندھ اسمبلی سے تو صوبہ سندھ کا بل پاس ہی نہیں ہو سکتا. پھر اگر پاس ہو بھی گیا، کوئی معجزہ ہو گیا، فرشتے اتر آئے، تو وہ اسلام آباد جائے گا نیشنل اسمبلی میں، وہاں 2/3 چاہیے. وہاں سے پاس ہو گیا تو سینٹ میں جائے گا، وہاں 2/3 چاہیے. پھر جا کر صدر پاکستان سائن کرے گا تو صوبہ بنے گا. آج تک انہوں نے 32 سالوں میں آفیشلی سندھ اسمبلی میں مہاجر صوبے کے لیے ایک تقریر تک نہیں کی ہے. باہر آ کے چورن بیچتے ہیں، باہر آ کر چورن بیچتے ہیں، باہر آ کر مہاجروں کو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ہمیں صوبہ بنانا ہے. جہاں پر صوبہ بننا ہے اندر، وہاں ہمت نہیں ہے بات کرنے کی. کریں کیسے؟ جس کے سامنے کریں گے ان سے فائلیں سائن کروائی نہیں ہے تو بیٹھ کر گالیاں تو سن سکتے ہیں، صوبے کی بات نہیں کر سکتے. مہاجروں تمہیں آواز دے رہا ہوں، ان لوگوں سے ہوشیار ہو جاؤ. اور پھر اگر آئینی طریقہ نہیں تو لڑائی کا طریقہ لڑ کر صوبہ حاصل کرو گے. چلو اس کے اوپر ڈسکس کر لیتے ہیں. کس کے پیچھے لڑو گے؟ کون ہے لڑوانے والا؟ کون ہے لیڈرشپ کردار والی جس کے پیچھے آج ماں اپنے جوان بچے کو شہداء قبرستان بھیجنے کے لیے تیار ہے، بہن اپنے بھائی کو، جوان بھائی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، 10 سال کا بچہ اپنے یتیم ہونے کے لیے تیار ہے. کون بیٹا، کون بہن، کون میری ماں ہے جو اپنے نوجوانوں کو پھر ایک نسلوں کو شہداء قبرستان بھیجنے کے لیے تیار ہے ان کے اس نعرے پہ؟ اس لیے کہ صوبہ آئینی طور پر تو نہیں بن رہا، تو لڑ کر یہ بنا سکتے ہیں، بنائیں گے. میں مہاجر بزدل نہیں ہے، مہاجر کمزور نہیں ہے، لیکن اگر شیروں کی قیادت گیدڑ کریں، کرپٹ گیدڑ، تو وہ سارے شیر بھی گیدڑ کی طرح ہو جائیں گے. تو آج جو قیادت، آج جو نام نہاد لوگ لڑوانے کی بات کر رہے ہیں، وہ تو ایک اپنے اوپر ایک دن کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے. وہ معصوم ماؤں کے بچوں کو مروائیں گے تاکہ اس نعرے کے پیچھے چھپ سکیں. یہ سندھی مہاجر فسادات کروانا چاہتے ہیں. ادھر سے سندھیوں کے کچھ نام نہاد ٹھیکیدار کھڑے ہو گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم دھرتی ماں کو ٹوٹنے نہیں دیں گے. یہ کہہ رہے ہیں ہم دھرتی ماں کو توڑیں گے. نہ انہوں نے توڑنا ہے نہ انہوں نے بچانا ہے، دونوں ڈرامے کر رہے ہیں. میں سندھی بھائیوں کو، میں مہاجروں کو، اپنے بھائیوں کو، اور میں یہاں پہ سندھ میں بسنے والے پختونوں کو، بلوچوں کو، میں اپنے یہاں سندھ میں بسنے والے پنجابیوں کو، سرائکیوں کو، میمنوں کو، کاٹھیا واڑیوں کو، بنگالیوں کو، ہزارے وال کو، کشمیریوں کو، سرائکیوں کو، میں سب کو اتباع کرتا ہوں. خدا را اس آگ اور خون کی ہولی جو یہ کھلوانے جا رہے ہیں تاکہ ان کی کرپشن پھر پیچھے چھپ سکے اور لوگ ان کو اندھے ہو جائیں نسل پرستی میں اور پھر یہ اقتدار میں آئیں اس طرح سے نوجوانوں کے خون بہا کر. خدا را ہوش کرو، خدا را ہوش کرو. مصطفیٰ کمال کی بات سنو اور مانو.
یہ دھوکہ دے رہے ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں، یہ ورغلا رہے ہیں، یہ ورغلا رہے ہیں، جھوٹے نعرے دے رہے ہیں۔ چلو کیا سندھ میں سکھر میں بازار والوں سے پوچھ لیا ہے کہ ان کو مہاجر صوبہ چاہیے؟ میں تو پوچھ کر آیا، ان کو تو نہیں چاہیے مہاجر صوبہ، وہ تو کاروبار کر رہے ہیں وہاں پہ۔ کیا لاڑکانہ کے نواب شاہ کے بازار والوں سے، بزنس کرنے والے مہاجروں سے پوچھ لیا ہے کہ وہ ہجرت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ان کو تو نہیں چاہیے، وہ کہتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ بھائی ساری باتوں کے باوجود آؤ، اگر ظرف رکھتے ہو آؤ مہاجروں کا ایک جرگہ بلاؤ۔ یہ جو بات چلتی کہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں، یہ بات یہ نہیں ہے، جرگہ بلاؤ۔ بیٹھنے کے لیے کیا تیار؟ جرگہ بلاؤ، مہاجر جرگہ بلاؤ، بلاؤ 2-2,500 انٹلیکچوئل مہاجر، بلاؤ سارے افلاطون، بلاؤ سارے جو لوگ ہمیں کہتے رہتے ہیں بیٹا ایک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ، آؤ ایک ہونے کے لیے، آؤ ذرا بلاؤ اور اپنا نظریہ پیش کرو کھلے میدان میں آ کر کہ مہاجروں کی فلاح کا تمہارے پاس کیا فارمولہ ہے۔ مصطفیٰ کمال کو ٹائم بتاؤ، ڈیٹ بتاؤ، موقع بدلو تیاری کرنے کا، روز رات میں سوتے ہوئے سے اٹھا کر بلاؤ۔ مصطفیٰ کمال تمہارے بیچ میں جا کر بتائے گا کہ مصطفیٰ کمال کے پاس مہاجروں کا ایسا کیا فارمولہ ہے کہ نہ مہاجر تباہ ہو، نہ سندھی تباہ ہو، نہ پختون تباہ ہو، نہ کوئی کسی کو گلے کو کاٹے، نہ کسی کا کی برباد۔ اگر میری بات نہیں سمجھ میں آتی عام لوگوں کو اور انٹیلیکچوئلز کو تو بتا دینا، میں اپنی سیاست ختم کر دوں گا۔ مجھے یہ روزی روٹی نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ طے کرو کہ کس کا رستہ ٹھیک رستہ ہے۔ اب اس قوم کو نہ مرواؤ اس طرح سے، ان نعروں کے پیچھے، اپنی نعروں کے پیچھے نہ مرواؤ۔ یہ میں کہ اور میں پاکستان کے اداروں کو، پاکستان چلانے والوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی اس بات پر نظر رکھیں، ان کی اس بات پر نظر رکھیں، ان کی اس بات پر نظر رکھیں۔ یہ چند گزارشات کر رہی تھیں کہ بھائی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی ایشو ہوتا ہے اور وہ مسئلہ کراچی کے مسائل اس کے نیچے دب جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں اور وہ چیزیں آ جاتی ہیں، پھر تباہی بربادی آئے گی، پھر سب لوگ آ جائیں گے، پھر ٹی وی چلے گا، پھر اس کے بعد 4-6 دن ہم امید لگائیں گے، پھر سب ختم ہو جائے گا۔ 1100 ارب روپے میں سے نہ کوئی میٹنگ ہو رہی ہے، نہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ حل ہی نہیں ہے۔ 1100 ارب روپے نہیں چاہیے، 3 نالے بنا دو پھر۔ اور کراچی والوں کو پیکیج نہیں چاہیے، حق چاہیے۔ یہ جو ہم نے 6 نکات دیے ہیں، ہمیں گن صحیح لو۔ 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات و وسائل دے دو ہمیں، یہاں پر جو ہے وہ ایک ڈسٹرکٹ بنا دو، 18 ٹاؤن کر دو، NFCA وارڈ کے بعد PFC وارڈ دے دو، ہمارا ماسٹر پلان انٹیکٹ کر دو، ڈپارٹمنٹ الگ کر لو۔ اور یہ جو سپریم کورٹ کے آرڈر 2007 کے یونٹی آف کمانڈ ہو، تمام ملٹیپل ایجنسیز ہیں، اس کو ختم کر کے ایک میئر کے انڈر میں ساری میونسپل سروسز لے آؤ۔ یہ 6 نکات PSP نے پیش کیے ہیں، اس کے علاوہ کراچی کا حل نہیں ہے، بلکہ پورے پاکستان کا حل انہی 6 نکاتوں میں، کہیں زیادہ کہیں کم، پورے پاکستان کا حل انہی 6 نکاتوں میں، کہیں زیادہ کہیں کم۔ ہماری بات آج مانو، 100 سال کے بعد مانو، اگر ترقی چاہتے ہو تو یہی کام کرنا پڑے گا۔ اگر ترقی چاہتے ہو تو یہ کام کرنا پڑے گا۔ یہ اس کا حل ہے، یہ اس کا حل ہے، اور ہم نے حل بتا دیا۔ کراچی اتنے پیسے جنریٹ کر سکتا ہے، ہمیں پیکیج دینے والے سے مراد، ہمیں پیکیج دینا ایسے ہی ہے جیسے ہمارے مہینے بھر کی تنخواہ کوئی چھین لے ہم سے اور اس کے بعد کسی خیراتی ادارے سے لا کر بریانی کی 2 پیکٹ دے دے ہمیں کہ یہ لو، یہ کھا کر اپنا پیٹ پالو، اور تصویر بھی کھنچوائے، تنخواہ بھی چھین لے اور پھر خیراتی ادارے سے بریانی کی تھیلی دیتے ہوئے تصویر بھی کھنچائے کہ دیکھو ہم کتنی مدد کر رہے ہیں، ہم کھانا دے رہے ہیں۔ ارے بھائی میری تنخواہ دے دو، مجھے کھانا میں خود لے لوں گا، تمہیں بھی کھلا دوں گا یار، اور کھلا رہا ہوں۔ کراچی کھلا رہا ہے، پورے پاکستان کو کھانا کھلا رہا ہے، تم ہماری تنخواہ چھین لیتے ہو، پھر ہمیں امدادی پیکیج دیتے ہو۔ یہ نہ کرو ہمارے ساتھ، پاکستان تباہ ہو رہا ہے، ہم اکیلے تباہ نہیں ہو رہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے مرنے پہ کسی کو افسوس نہیں ہے، لیکن ہم وہ شہرگ ہیں کہ ہم اگر ہماری سانسیں بند ہو جائیں گی تو پاکستان کی سانسیں نہیں چلیں گی۔ خاکم بدان ہم چلتے ہیں، ہم سانس لیتے ہیں تو پاکستان چلتا ہے، ہم سانس لیتے ہیں، ہم جتنا اچھا، ہم جتنی نشو و نما پائیں گے، پاکستان اتنا خوشحال ہوگا، چہرے پہ پاکستان کی رونق آئے گی۔ تھینک یو ویری مچ، پاکستان زندہ باد۔
پاک سرزمین پارٹی اپنے اس بلدیہ فیکٹری کے ایشو کے اوپر پہلے دن سے جو اس کا موقف تھا، اس فیصلے اور اس کی ڈیٹیل آنے کے بعد ہمارے اس موقف کو تقویت پہنچی ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ کتنے ثبوت و شواہد ہیں، اب جب سارے ثبوت و شواہد عدالت کے پاس آ گئے تو پتہ چلا کہ بھائی پورا کیس، پورے اس سانحے کا آئی وٹنس ایک آدمی ہے جو چرسی ہے، جو چرس پینے والا ہے، ایک ہے آدمی، وہ خود اپنے وٹنس میں ریکارڈ پہ بتا رہا ہے، اپنے بیان میں جہاں پر 300 لوگوں کی زندگیوں کا فیصلہ ہو رہا ہے کہ ان کو کس نے مارا، وہاں وہ بتا رہا ہے کہ شام 6 بجے میری آنکھ کھلی فون پہ تو مجھے یاد آیا کہ زبیر چریا، جس کا نام لکھا ہوا زبیر، نے مجھے چرس پینے کے لیے نیچے بیسمنٹ میں بلایا تھا۔ یہ لکھ رہا ہے، وہ لکھوا رہا ہے عدالت کے سامنے، اور میں اس کے ساتھ پھر نیچے چرس پینے چلا گیا۔ یہ وہ لکھوا رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ آئی وٹنس ہے، جو ایک ہی آئی وٹنس ہے پورے واقعے کا۔ نیچے چلا گیا، کہہ رہا میں نے چرس کی سگریٹ پی، 4 لوگ اور تھے وہاں پر زبیر کے ساتھ۔ پھر میں چرس پی کر جب اوپر آیا ہوں تو میں نے اوپر سے دیکھا جھانک کر کہ زبیر اور اس کے ساتھ جو 4 لوگ تھے وہ کوئی کیمیکل پھینک رہے تھے، چرس پیا ہوا آدمی۔ اب اس کو پتہ نہیں 1 کے 4 نظر آ رہے ہیں، 4 کا 1 نظر آ رہا ہے، نہیں پتا، وہ کہہ رہا میں نے چرس پی ہے۔ اس میں وہ بتا رہا ہوں تو اس میں 3 بلوچ اور 1 مہاجر تھا جو زبیر کے ساتھ تھے۔ تو وہ انہوں نے پھر وہ اپنے ہی بیان میں اس نے 3 جگہ بتایا کہ وہاں سے سارے دروازے بند تھے، لیکن زبیر اس کو کہیں اور بھی ملا، کچن میں ملا، پھر دروازے کے دوسری طرف بھی ملا۔ بھائی جب دروازہ بند تھا دوسری طرف زبیر کیسے چلا گیا؟ اپنی بات میں 3 دفعہ، ایک پوائنٹ یہ، دوسرا پوائنٹ یہ کہ بھائی وہ جو زبیر کو اور بھولے کو سزائے موت ہوئی ہے، تو یہ جو آئی وٹنس بتا رہا ہے کہ زبیر کے ساتھ 4 لوگ اور تھے، وہ کہاں گئے؟ وہ کہاں غائب ہو گئے؟ اس کا کوئی فیصلے میں ذکر ہی نہیں ہے۔ وہ زبیر، یہ جو آئی وٹنس یہ بتا رہے ہیں نا کہ بھئی زبیر اس کے ساتھ 4 لوگ اور تھے جو کیمیکل پھینک رہے تھے، تو 4 لوگ اور کہاں گئے؟ دوسری بات، تیسری بات یہ کہ اس بلدیہ فیکٹری کی انٹری ایگزٹ ایک گیٹ سے تھی، ایک گیٹ، اس گیٹ کے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے اور 4 گن مین بیٹھے تھے، 4 چوکیدار نہیں ڈنڈا لے کے، گن مین گنوں کے ساتھ وہ بیٹھے تھے۔ وہاں پر ایک رجسٹر پڑا ہوا تھا۔ یہ سب وہ باتیں بتا رہا ہوں جو کہ عدالت کے سامنے پیش کی گئی ہیں ساری باتیں۔ اس رجسٹر پر ہر آنے والے کا نام لکھا جاتا تھا اور اس فیکٹری میں وہ جس سے ملنے آیا اس کا نام لکھا جاتا تھا۔ اب سب سے بڑا کوئی آئی وٹنس ہوتا، جو وٹنس ہوتا، وہ 4 گن مین ہوتے جو اس گیٹ پر موجود تھے، اور وہ ان سے پوچھ لیا جاتا کہ بھئی اندر کون گیا اور باہر کون آیا، کون آگ لگانے آیا۔ تو چونکہ پتا ہے کہ کوئی آگ لگانے آیا ہی نہیں، تو ہمارے کرم فرماؤں نے ان بیچارے 65 سال کی عمر کے گن مینوں کو، چوکیداروں کو، 4 میں سے 3 پختون ہیں اور وہ MQM کے رکھائے ہوئے نہیں ہیں، وہ بھولے کے رکھوائے ہوئے نہیں ہیں، وہ انہی مالکوں کے 30 سال پرانے ملازمین ہیں۔ ان کو انہوں نے وٹنس کے بجائے ان کو انہوں نے سہولت کار بنا دیا، انہوں نے اس کو مرکزی سہولت کار بنا دیا۔ اگر وہ وٹنس ہوتے تو وہ بتاتے کہ بھائی کوئی بندہ آیا ہی نہیں آیا۔ انہوں نے اس لیے کہ ان کو سہولت کار بنائے بغیر ان 2 لوگوں کو سزائے موت کی سزا ہو نہیں سکتی تھی۔ تو میرے پاس اتنا یہ سینسٹیو ایشو ہے کہ اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں دعا مانگتا ہوں باقاعدہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی غلط بات نہ ہو، ناحق بات نہ ہو، کیونکہ معصوم لوگوں کا خون شامل ہے۔ میرا سگا بھائی بھی خدا نہ خواستہ اس جرم میں انوالو ہوتا، میں کہتا جلا دو اس کو، شاید اس کے جلنے کی وجہ سے اس کی قبر اور اس کے آخرت میں شاید اس کی آگ کم ہو جائے، میں کیوں اپنے آپ کو بدنام کروں گا؟ کوئی بھی سزا پانے والا، کوئی بھی اشتہاری قرار پانے والا نہ تو میرا رشتہ دار ہے، نہ میرا دوست ہے، نہ میری پارٹی کا کارکن ہے۔ ہم تو بہت آسانی سے جان چھڑا سکتے ہیں، لیکن کیا میں اللہ کو یہ کہہ سکتا ہوں مرنے کے بعد کہ اللہ مجھے تو نہیں پتا تھی بات؟ اللہ کو پتا ہے کہ مجھے پتا تھی، میں جانتا ہوں ان کو،
اللہ کو پتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں یہ نہیں ہوا یہ کام، اللہ کو تو پتا ہے. تو میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ تو اس زمانے میں زندہ تھا جب یہ سب کچھ ہو رہی تھی. اور غضب خدا کا کیا امتحان میں ڈال دیا مجھے میرے رب نے کہ پورا پاکستان یک زبان ہو کر کہہ رہا ہے کہ یہ قاتل ہے. میں بول رہا ہوں نہیں ہے، میں بول رہا ہوں نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالی میرے رب نے آج تک مجھے رسوا نہیں کیا ہے. مصطفیٰ کمالی سرخرو ہوا ہے آج تک، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ اس بات میں بھی سرخرو ہوگا. دیکھنا میرا رب ایسے حالات بنائے گا کہ یہ لوگ منہ چھپاتے پھریں گے جن لوگوں نے یہ غلط پروپیگنڈا کیا ہے. 280 لوگوں کا مرنا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم ہے کسی کے اوپر غلط الزام لگا دوں 280 لوگوں کا. اور ایک سیاسی پارٹی جن کے یہ کارکنان ہیں وہ دھڑا دھڑ بیان ٹھوک رہی ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہم مطمئن ہو گئے اس فیصلے سے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم مطمئن ہو گئے فیصلے. بغیر تو شرم نہیں آتی؟ تم مہاجروں کے ٹھیکیدار ہو، تم مہاجروں کا مقدمہ لڑو گے. یہ جو مر رہے تمہیں یہ جو سزائے موت پانے والے لڑکے مہاجر نہیں ہیں. تم نے ذرا سی کوشش نہیں، تم کو پتا ہے کہ یہ جھوٹا مقدمہ ہے، تم نے ذرا سی اپنی آواز اٹھانے کی کوشش نہیں کی کہ یہ مہاجروں کے اوپر دھبا لگ رہا ہے ہمیشہ کے لیے کہ مہاجر بھتے کے لیے جو ہے وہ فیکٹریوں میں 280 لوگوں کو جلا دیتے ہیں. کبھی سوچا اس طرح سے تم لوگوں نے؟ کبھی سوچا اس طرح سے؟ تم لوگ مہاجروں کے ٹھیکیدار بنو گے. تم یہ کارکنان نے تمہارے پیچھے شہداء قبرستان آباد کر دیا، تم ان کے لیے سچ بولنے کے لیے تیار نہیں ہو. مصطفیٰ کمال کا تو یہ مسئلہ نہیں، آرام سے جان چھوڑا سکتا تھا. میں تو یہ کہہ سکتا تھا کہ ہاں دیکھو اسی لیے تو ہم نے ایم کیوں چھوڑی، لیکن نہیں کہہ رہا میں یہ والی بات. جو بات صحیح ہوگی وہ بات صحیح ہوگی، جو بات غلط ہوگی وہ بات غلط ہوگی. مصطفیٰ کمال حق کہے گا اور اس کے نتیجے سے نہیں ڈرے گا، ہمیشہ حق کہے گا. ایک پیشی کی مار ہے ہائی کورٹ میں، ایک پیشی کی مار ہے، اڑ جائے گا یہ کیس. میں آج بھی اپنے بات پر قائم ہوں کہ یہ مالکان کلپریٹ ہیں. مالکان 6 مہینے جیل میں بن رہے ہیں. سب سے پہلی FIR 302 کی ان کے اوپر کٹی ہے. آج اتنا امن ہے شہر کے اندر. یہ بھائلا برادرز اور ان کا مینیجر یہ ملک میں کیوں نہیں آ جاتے؟ یہ بھائلا برادرز کیوں نہیں آ جاتے ملک میں؟ یہاں اب تو وہ اپنی فیکٹری کھولنے آ کے یہاں پر ان کو سیکیورٹی بھی مل جائے گی، موبائلیں بھی مل جائیں گی، سب چیزیں ہو جائیں گی. وہ کیوں خود ساختہ جلا وطنی گزار رہے ہیں؟ آج تو امن ہے، آج تو کوئی مارنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ آگ ان کی غلطی سے پھیلی ہے. ان کو پتا ہے کہ انہوں نے اپنی فیکٹری کو ہر طرف سے شیٹ لگا کر تالے لگا کر بند کر رکھا تھا. ان کو پتا ہے کہ اگر وہ پچھلا دروازہ کھول دیتے جس کے پیچھے ان کی دوسری فیکٹری تھی تو بیسمنٹ سے 200 لوگ نکل کے دوسری فیکٹری میں چلے جاتے. انہوں نے اس لیے نہیں کھولا دروازہ کہ آگ کہیں پچھلے والی فیکٹری میں بھی نہ چلی جائے. غضب خدا کا. ایک موبائل فون چلتا ہے باہر مارکیٹ میں تو اس کی ویڈیو چل رہی ہوتی ہے کہ بندہ موبائل فون چھین رہا ہے. پوری ریکارڈ پہ ہے، عدالت کی ریکارڈ پہ. ایک کیمرہ نہیں جلا، سارے کیمرے انٹیکٹ ہیں. ایک ویڈیو نہیں دکھا پائے کہ کوئی آگ لگا رہا ہے. کیا 300 لوگوں نے اپنے ہاتھ بندھوا لیے، خود سے باندھ دیا کہ ہمیں جلا دو؟ 3,500 آدمی تھا اس وقت. شام کے 5 بجے، شام کے 5 بڑے بھرے آفس میں، بھری فیکٹری میں آگ لگانے آئے. اور کس لیے؟ 25 کروڑ کے بھتے کو مانگنے کے لیے. ایم کیو ایم کا یہ سگنیچر ہی نہیں ہے. ایم کیو ایم نے 40 سالوں میں کون سی فیکٹری میں آگ لگایا ہے؟ بھتا بالکل لیتی ہوگی ایم کیو ایم، بندے بالکل مارتی ہوگی ایم کیو ایم. ان کو اگر بھتا ہی لینا تھا 2 بندے ٹی لگا کر آتے، بھالا کو پیچھے بیچ میں بٹھاتے اور اس کو لے جاتے. 25 کے 50 کروڑ دیتا، 50 کروڑ دیتا، سب کچھ بیچ کر دیتا. کیا مسئلہ تھا؟ اس کے لیے اتنا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سگنیچر نہیں ہے، یہ سگنیچر نہیں ہے. تو یہ خدا کے واسطے اس کھیل کو، اس ساری چیزوں کو ختم ہونا چاہیے، بند ہونا چاہیے. اور غضب خدا کا اس کے اوپر یہ نام نیان مہاجر نیتا
پتہ نہیں کس کس کے حقوق کی باتیں کر رہے ہیں. اور یہ جب دو لڑکوں کے لیے اپنے کارکنوں کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے, یہ کیا قوم کو مہاجروں کو حقوق دلوائیں گے؟ دیکھو ابھی بھی ان کے کیمپوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو آواز دیتے ہیں, دیکھو ان کی عزیز شکلیں. تم ذرا سے تم پر کوئی الزام لگے گا یہ تم سے ہاتھ چھوڑ کر کھڑو. یہ ہے کرپٹ لوگوں کی نشانی. کرپٹ آدمی کبھی بھی کسی اصول پر نہیں کھڑا ہو سکتا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مسئلہ اختیار کا نہیں ہے, مسئلہ کردار کا ہے. بد کردار آدمی سے بزدل کوئی آدمی نہیں ہوتا. یہ بڑی بڑی مونچھیں رکھ لینے سے کوئی جو ہے وہ چنگا مورس نہیں بن جاتا. بد کردار چھپا ہوا ہے ان بڑی مونچھوں کے اندر, بد کردار آدمی چھپا ہوا ہے. اس لیے کسی بھی صحیح چیز کے اوپر یہ کھڑے نہیں ہو سکتے. تو اور اللہ 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 بہت بڑا ہے. میں نے اللہ کے یقین کرو یہ جو لوگ بھی اس میں انوالو ہیں, خدا کی قسم جو ہے وہ ایک دن مر جانا ہے اور اللہ کی عدالت کے آگے کھڑا ہونا ہے. وہاں پر پھر جھوٹا گواہ نہیں چلے گا, وہاں پر پھر کوئی چرسی گواہ نہیں چلے گا, وہاں پر پھر ویڈیو دکھائے گا اللہ تعالیٰ. وہاں پہ ویڈیو دکھا, کوئی ویڈیو نہیں دکھائی گئی عدالت میں. کوئی فورنزک والے نے آ کر عدالت میں سامنا نہیں کیا. آیو نے رپورٹ جمع کرا دی, بس ختم ہو گئی کہانی. سب سے بڑے وٹنس وہ چوکیدار تھے, ان کے ساتھ ظلم کر دیا گیا. وہ بیچارے اپنے گھر جانے کو تیار تھے. ان چوکیداروں کو, اگر ان چوکیداروں کو سہولتکار نہیں بناتے تو ان کو سزا نہیں دے سکتے تھے. تو ان کو سزا دینے کے لیے ان 4 چوکیداروں کو بیچاروں کو جو ہے وہ بھیٹ چڑھا دیا گیا. ظلم ہے یہ بہت ظلم ہے, یہ بہت ظلم ہے. اور اللہ تعالیٰ اس ظلم کو ختم کرے گا. میں نے اللہ کی عدالت میں دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے اب تک تو نے ہماری ساری باتوں کو صحیح ثابت کیا ہے, ایسے حالات پیدا کر دے, ایسے واقعات پیدا کر دے کہ یہ سب جھوٹ بولنے والے رسوا ہو جائیں. لعنت اللہ علی الکاذبین, قرآن کی یہ لائن کیا کہتے ہیں, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. مجھے تو یقین کریں میں بڑی قدر کرتا تھا حافظ قرآن کی, آج بھی کرتا ہوں, لیکن اب میرے کچھ حافظ قرآن میں نے ایسے دیکھے ہیں جو حفظ کر کے جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ اکبر, اس سے بڑا منافق کوئی اور آدمی ہو نہیں سکتا جو قرآن کا حافظ ہو, جو قرآن کا حافظ ہو اور وہ جھوٹ بولے. یار جھوٹ تو ویسے عام آدمی کو بھی نہیں بولنا چاہیے, عام مسلمان کو, لیکن قرآن کا حافظ جھوٹ بولے. لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اس کے علاوہ میرے پاس حافظ قرآن جھوٹ بول رہا ہے, اللہ اکبر, بس دنیا بکتا تباہی ہونے والی ہے. نہیں میڈم, میں نے جو ہے وہ اپنی بات جو میں نے پوری اپنی انٹرو میں نے شروع میں جو بات کی ہے, میں اس پہ غیر مطمئن ہوں. اس پہ میں نے 20 منٹ بات کی ہے اور میں بالکل مطمئن نہیں ہوں ساری چیزوں سے. جی چاند بھائی, یہ بتائیے نفیس لوگ ایک ریلی نکال رہے ہیں کراچی کے مسائل پہ, جب پاک تمام سروس لاجواب سروس سے یہ فلائٹ کرتے تھے, یہی مسائل تو کیا یہ حل کر لیں گے اور آپ کی حمایت کریں گے؟ دوسرا سوال یہ کہ جب ایل سی ایم سے یہ کہتے ہیں پاکستان والے لندن سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو الطاف حسین کی جائیداد بچانے کے لیے لندن میں مقدمہ بھی قائم کرتے ہیں. چاند بھائی آپ کی کتاب تو آپ کے سوال کو پوری کتاب لکھنی پڑ جائے گی. ہم کیسے ان کی حمایت کر سکتے ہیں؟ یہ میں نے سارا ان کا آپ کو اپنے بہت ہی کنٹرول میں رہتے ہوئے میں نے سارا شجرہ نسب بتایا. میں تو تمام مہاجروں کو انتباہ کر رہا ہوں کہ خبر ہوشیار ہو ساری چیزوں سے. اور یہ جو الطاف حسین صاحب کے اوپر یہ مقدمہ کر رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں, یہ تو چاند بھائی یہ مقافات عمل ہے سب کے لیے. یہ الطاف حسین صاحب کے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ سب چیزیں ان کو اپنی نظروں کے سامنے دکھا کہ امین الحق الطاف حسین کی جائیداد کا کلیمنٹ ہے. اس سے بڑا برا وقت الطاف حسین کے اوپر اور آ نہیں سکتا. موت سے زیادہ بری چیز ہے اس کے لیے, الطاف حسین صاحب کے لیے, اپنی زندگی میں رہ کر کہ امین الحق جو کہ ان سے کراچی آنے کے لیے پرمیشن مانگتا تھا, وہ جو ہے وہ لندن میں امین الحق خود سوچ کر گھبرا جاتا ہوگا اس والی بات کو. لیکن یہ الطاف حسین کو اللہ تعالیٰ نے یہ دن دکھانے تھے. اس سے مامن وہ شاید دعا کرتے ہوں کہ یار یہ دن آنے کہ امین الحق مطلب, تو وہ الطاف حسین شاید یہ دعا کرتے ہوں کہ یار اس سے پہلے مجھے موت کیوں نہیں آ گئی. کوئی اور سوال ہے؟
कराची के तमाम जो मसाइल अपनी जगह है, लेकिन उसका कराची जो है वो बदतरीन लोड शेडिंग की चपेट में है और इश्यूज़ पे तो हमने गैस कर का लिया बाहर सब बना कुछ। के ये इलेक्ट्रिक में कराची वालों पे जुल्म ढाया हुआ है लोड शेडिंग की सूरत में। तो क्या ये इलेक्ट्रिक के खिलाफ आपकी कोई मूवमेंट होगी, कोई एहतजाज होगा, किसी किस्म का आप एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे या कोई स्टेटमेंट देंगे? हम, आपको पता है कि हर तीसरे दिन हमारा हम जो एक पब्लिक रैली कर रहे हैं और लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। हमने कोरंगी में पब्लिक रैली की, फिर हमने हैदराबाद में पब्लिक रैली की, फिर हमने कराची में पब्लिक रैली की, अब हम इस जुमे को फिर हैदराबाद जा रहे हैं, फिर उसके बाद इतवार को फिर कराची में। तो ये पूरा मरबूत प्लान है हमारे पास। मैं लोगों को कह रहा हूँ कि इस जहन्नम जैसी दुनिया को जन्नत बनाने की कोशिश करते हुए मर जाओ, वरना अगर इस जहन्नम को जहन्नम छोड़कर मर गए तो कहीं अल्लाह ताला आगे भी तुम्हें बुरी जगह पे ना रखे। तो बल्कि इनके तमाम रैलियों पे चीज़ों पे मैं कमेंट नहीं करना चाहता। हम अपना काम भरपूर कर रहे हैं और हमारे पास ही हमने मसला भी बताया है और हमने हल भी बताया। हम जब कुछ कह के गुजर जाते हैं तो उसके 20 दिनों के बाद लोगों को वही बात याद आई। आप इसलिए मेरी बातें निकाल लें और 20 दिन के बाद लोग वही सारी बातें जो है बोलना शुरू हो जाते हैं, उसी के ऊपर लाइन में लग जाते हैं। तो हमारा अपना प्लान चल रहा है और हम इसको जो है इंशाल्लाह ताला ठीक कर लेंगे। एक मिनट आते हैं उसके बाद इस केस में एक शख्स को मफरूर करार दिया गया है, तो आप उसके बारे में कहते रहे कि वो बेकसूर हैं, उनका इस मामले से ताल्लुक नहीं है। आज आपने बहुत खुलकर अरशद बाहला प्रावरान के बारे में जो है वो कहा है कि ये लोग जिम्मेदार हैं तमाम नहीं आते आज नहीं, मैं तो हमेशा खोल कर चले। तो अब जो है वो आप इस मामले का जब फैसला आ चुका है तो अब इसकी कोर्ट में जाएंगे, तो वहाँ पर आप लोग भी हमारे को क्लियर कराने के लिए आप जाएंगे और आप भी उस केस का हिस्सा बने और उनको तमाम देखो अम्मास, वैसे तो 200 केसेस चल रहे हैं, सब पे तो जो है हम नहीं जा रहे, और हम तो जैसे हर सही को सही और गलत को गलत कह रहे हैं। अम्मास सिद्दीकी के जो घर वाले होंगे वो जाएंगे, अम्मास सिद्दीकी के जो है वो रिश्तेदार होंगे वो जाएंगे। हम तो अम्मास सिद्दीकी तो दूर की बात है, हम तो कह रहे हैं ये जो जिनको आपने सजाए मौत दी है ये नहीं बनती सजाए मौत उनकी। अम्मा आपने चौकीदारों को 4 चौकीदारों को पकड़कर आपने उम्र कैद कर दी है, ये नहीं बनती, उनकी सज़ा नहीं बनती। अम्मा सिद्दीकी का तो कोई कनेक्शन ही नहीं मिल पाया है, अभी तो भोले का कनेक्शन नहीं मिल पाया। कोई बोले कि आप अगर रिपोर्ट पढ़ो, जो बयान पढ़ो, जो मालिकों के बयान पढ़ो, जो जीएम के बयान पढ़ो, वो जो भोला है उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हुआ। तो अम्मा सिद्दीकी तो बहुत दूर की बात है। अम्मा सिद्दीकी के ऊपर जो हमारी राय थी, मैंने आपको पहले मिनट में कह दी कि बिल्कुल मैं अपनी बात पर, अपनी मौक़िफ़ पर आज भी कायम हूँ और इंशाअल्लाह ताला हाला, और ये इस फैसले की डिटेल आने के बाद मैं और पुख्ता हो गया उस वाली बात में। शायद मेरे ध्यान में 1% गुमान था कि यार शायद इनके पास कोई एविडेंस हो। इनके पास तो एक चर्सी की एविडेंस है, और वो जिस तरह से वो बयान दे रहा था कोर्ट के सामने, आप लोग अगर अंदर होते तो ये केस पहले ही फारिग हो जाता। अंदर से मुराद जेल के अंदर नहीं, मतलब जेल की हियरिंग सुनने के अंदर, अल्लाह ना करे आप लोग अंदर हो, जेल में चल रही थी ना हियरिंग सारी, तो जेल आप लोग होते सामने देखते, यकीन करो तो आप ये पहले ही फरागत हो चुकी होती। अच्छा जी, मैं अगेन अपनी बात रिपीट कर दूंगा कि भाई कराची के मसले का हल सड़कें बनाना नहीं है, हमारे 6 नुकात हैं। हमारे 6 नुकात मान लो, सड़कें हम खुद बना लेंगे, सिस्टम बनाएगा सड़कें, लोकल गवर्नमेंट के लोग बनाएंगे। ये सूबाई हुकूमत वाले अपने परसेंटेज, अपने कट्स को रखकर सड़कें बना रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। आपको पता है इस बारिश में 2 महीने 3 महीने पहले बनने वाली सारी सड़कें जो है वो बह गई, सब अंडरपास बह गया, सब चीजें बह गई। तो ये तो हमारे पैसों से करप्शन की लूट मार हो रही है। तो मसला हमने बता दिया और उसका हल हमारे पीएसपी के 6 नुकात के अलावा कराची का कोई और हल नहीं है, सिंध का कोई और हल नहीं है, पाकिस्तान का कोई और हल नहीं है। हमारे 6 नुकात में सारे हल हैं। जब तक आज माने 50 सालों के बाद माननी आपको ये बात पड़ेगी। जी एक सेकंड
آرمی چیف صاحب کے سامنے آپ کے ذریعے پیش کر رہا ہوں. ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ان کے سامنے جا کر جو ہے وہ ہمیں اگر سامنے پیش کیا جائے گا تو ہم اپنے نکات بھی پیش کر دیں گے. ہمیں ابھی تک پیش نہیں کیا گیا ان کے سامنے, تو اس لیے جو ہے وہ ہم نے نکات آپ کے ذریعے پیش کیے. اور مجھے پتہ ہے کہ ان کو سب چیزیں پہنچتی ہیں, سب چیزیں جاتی ہیں, اور ہمیں 2 میٹنگوں میں بلایا گیا تھا. ہم وہاں پر ساری بات ہم نے کی ہے اور کر رہے ہیں, روزانہ کر رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی کمی رہ گئی ہوگی ان تک پہنچنے میں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ نہیں, ہمیں اے پی سی میں نہیں بلایا گیا, اور جب بلایا جاتا تو ہم جاتے یا نہ جاتے, تو جب بلایا جاتا تو جب دیکھتے. اچھا مصطفیٰ بھائی مجھے بتا دیجیے گا کہ ملک بھر میں ایک نئی فضا چل رہی ہے, خواتین اور بچوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی. کراچی میں بھی ایک واقعہ رپورٹ ہوا. کوئی ایسا پلان آپ کے پاس ہے جو جس کے اوپر امپلیمنٹ کر کے, لوکل گورنمنٹ کے تو بہت سارے پلانز آپ بتا رہے ہیں, ایسا کوئی پلان آپ کے پاس ہے جس کے اوپر امپلیمنٹ کر کے کمیونٹی پولیسنگ, نیبرہڈ واچ اینڈ وارڈ, کمیونٹی پولیس دنیا بھر میں کہ کمیونٹی لوکل جو پولیسنگ ہوتی ہے نا, لوکل پولیسنگ جو ہوتی ہے, اسی محلے کا رہنے والا جو پولیس کا آدمی ہوگا, اسی یونین کاؤنسل کا رہنے والا ہوگا, جس کے اپنے بچے بھی وہیں ہوں گے, اور اس کے ساتھ ایک لوکل کمیونٹی اس کے ساتھ جو ہے اٹیچڈ ہوگی. ایک 10-12 رکنی, 2 خواتین, 2 بزرگ, 2 نوجوان, 2 معتبر لوگ اس گھر. یہ دنیا بھر کا, اس سے پریونشن ہوتی ہے کرائم کی. پریونشن از بیٹر دین کیور. آپ پورے شہر کو پہلے کرمنل بناؤ اور بعد میں اس کے اوپر آرمی لگاؤ, یہ دنیا کا طریقہ کار نہیں ہے. تو حل بالکل آپ جو پوچھ رہے ہیں میں حل بتا رہا ہوں. کمیونٹی پولیسنگ کے علاوہ کوئی اور سولوشن نہیں ہے. اس کا حل اپنے شہر میں اور پورے ملک بھر میں, آپ بھلے اسٹیٹ پولیس رکھیں, پروچل کو نیچے کمیونٹی پولیسنگ ہونی چاہیے, جس کا انچارج وہ یو سی ناظم ہو. اس یو سی ناظم کو اس کیلیبر کا بناؤ پھر, کہ لوگ جو اسی ناظم بننا پسند کریں, جس کا وہاں پر اس کے انڈر میں وہ لوکل ایس ایچ او ہو. یہ جب تک آپ نہیں کریں گے یہ کرائم نہیں روک سکتے. تھینک یو ویری مچ, شکریہ, تھینک یو.